بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب دوسرا ایک سوال جو بہت پہلے ہم نے انہی دروس میں ریز کیا تھا کہ کیا جنات میں کبھی نبی اور رسول پیدا ہوئے کہ نہیں. اکثر علماء سلف و خلف یعنی جو پچھلے گزرے اور جو آج کل کے ان کا اسی پہ کنسنسس ہے کہ اللہ نے نبوت و رسالت صرف اولاد آدم میں رکھی ہے، اور اسی پر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت کلبی، حضرت ابو عبید وغیرہ سب کا یہی فرمان ہے کہ جنات میں اللہ نے نبوت و رسالت رکھی نہیں. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تو اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنات میں سے تو رسول کوئی نہیں، رسول انسانوں میں سے ہیں اور ان کی اتباع جنات کرتے ہیں. ہاں لیکن جنات کی طرف نظارہ یعنی ڈرانے والے ضرور بھیجے گئے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ فلما قضى ولوا الى قومهم منذرین، سورہ احقاف کی جو آیت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے رسول سے مراد جو ہے، جب جنوں کی بات ہوگی تو رسول سے مراد جنوں میں منذرین ہوں گے، ڈرانے والے ہوں گے، اور انسانوں میں بات ہوگی تو انسانوں میں ان سے مراد نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور واعظین بھی ہیں، اور منذرین بھی ہیں، سب شامل ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہمیں اس سے بھی ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی تو ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر دوڑ پڑے. تو اسی طرح ابن منذر وغیرہ، عبد بن حمید وغیرہ، ابن ابی حاتم نے اس کی دلیل یوں ہی پکڑی ہے. تو اچھا، کیا حضور سے پہلے جنات میں سے نبی ہوئے؟ اب یہ تو حضور کے زمانے میں تو یہ ہو گئی کہ وہ ڈرانے والے آئے ہیں، لیکن کیا حضور سے پہلے ایسا ہوا کہ ان میں نبی پیدا ہوئے؟ تو حضرت ضحاک کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں جب ان سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کیا جنات میں کوئی نبی یا رسول گزرے ہیں یا آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کے گروہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اس ارشاد میں اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کے درمیان رسولوں کا ہونا بتایا ہے. شاگردوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے یہ ارشاد سنا ہے. تو اس کو ابن جریر نے نقل کیا. اچھا، حضرت ابن جریج فرماتے ہیں، وہ حضرات جو حضرت ضحاک کا مذہب رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے بتلایا ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہوئے جن کو جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ حضرات فرماتے ہیں اگر یہ درست ہے کہ انسانوں کے رسولوں سے حقیقی انسانی رسول مراد ہیں، تو انسانوں کے رسولوں کی خبر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کے رسول بھی ہوئے ہیں. یہ حضرت ضحاک کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، اسی طرح علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انسانوں میں سے کوئی بھی جنات کی طرف نہیں بھیجا گیا، کیونکہ جنات انسانوں کی قوم سے ہے ہی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ہر نبی کو کسی نہ کسی قوم کے پاس بھیجا جاتا تھا. تو وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. ابن حزم ہی فرماتے ہیں یہ بات تو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ان کو ڈرایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ الم یاتکم رسل منکم سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء تشریف لائے ہیں. اور باقی تمام علماء کا یہی کنسنسس ہے، میجورٹی کا، جمہور کا، کہ اس سے مراد ان میں نذیر لوگ ہیں جو انسانی رسولوں سے علم حاصل کر کے ان کی طرف ڈرانے والے بن کے لوٹے. اچھا، حضرت ابن عباس کی تفسیر آتی ہے جس میں حضرت ضحاک کے مذہب کی تائید بھی ملتی ہے، لیکن حضرت ابن عباس کا اپنا قول بھی میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں. تو بہرحال اس کے اندر بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد خداوندی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے، اور آدم کی طرح ایک آدم ہے، اور نوح کی طرح ایک نوح ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو بھی بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا. یہ قول صحابی ہے، یہ اثر میں سے ہے. اچھا، اکثر علماء نے اس کی تعویل یہ فرمائی ہے کہ
یہ جنات میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے رسول نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ نے زمین پر پھیلایا اور انہوں نے اللہ کے ان احکامات کو، کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہ کلام انہوں نے سنا انسانی نبیوں سے، اور انسانی نبیوں سے سن کر اپنی قوم کو پہنچایا۔ اور یہی راجع قول ہے کہ اللہ نے جنات میں انبیاء نہیں اٹھائے ہیں، اور ان کے جو نذیر تھے وہ انسانوں سے سن کر پھر اپنی قوم کی طرف لوٹائے جاتے تھے، اور انہی نذیروں کو اللہ نے رسول، یعنی رسول کا مطلب ہوتا ہے جسے ارسال کیا جاتا ہے، تو انہیں ارسال کیا گیا ان کی قوم کی طرف کہ وہ قوم کو ڈا کے ڈرائے۔ اچھا، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام انسانوں میں سے بھیجے جاتے تھے، اور حضور جنات اور انسانوں دونوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث فرمائے گئے۔ تو یہ شبلی نے فی فتاوی اور کلبی نے فی ما حکاہ میں فی ما حکا زمخشری اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ اچھا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، علامہ زمخشری کی کیا رائے ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس بات میں امام ضحاک کی موافقت نہیں ہے کہ جنات سے بھی رسول ہوئے، بلکہ یہ مراد ہے کہ انسانوں کے رسول ان کو خصوصی طور پر خطاب کرتے تھے، جنات کو خطاب نہیں کرتے تھے، جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو خطاب فرمایا جب وہ ان کے پاس سے حاضر ہوئے تھے۔ یہ جنات انبیاء کرام سے یا بعض مومنین سے انبیاء کی دعوت کو سنا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو رائے بھی بتا دی، کچھ علماء کا ان سے اختلاف ہے مین سٹریم سے، بس مین سٹریم یا جمہور کی رائے یہی ہے کہ ان میں نذیر ہوتے تھے، ان میں لیکن انبیاء اور رسول نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اور انس دونوں کے نبی ہیں، اس میں تو اختلاف کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت الی الاحمر والاسود، آپ ہر نوع کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب